ताला अन्हु कि जिनके नाम पे इनका पूरा मजहब खड़ा हुआ है, जिनके नाम पर जो है आज तक ये अपनी दुकानदारी चलाते हुए आ रहे हैं, उनसे इनकी सिहाह अरबा के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 रिवायात मनकूल हैं। सिहाह अरबा, कुतुब अरबा मुराद है। वो कह रहे हैं कुतुब अरबा में शिया की किताबों में, शिया की 4 बड़ी किताबों में हदीस की फ़कत 7 रिवायात हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। तो अब इसको भी हम अहले बैत से मोहब्बत समझें या अहले बैत से बुग़्ज़ और दुश्मनी समझें? यानी जो काम खुद किया है अब वो अहले सुन्नत पे डाल के कहते हैं जी अहले सुन्नत जो थे अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे, उनसे इल्म नहीं लेते थे, उनसे इन्होंने अहादीस नहीं ली हैं। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि जी बिल्कुल अहले सुन्नत ने नहीं लिया अहादीस, ये आपके अपने उलमा ने कहा है। अहले सुन्नत ने अहले बैत से दीन नहीं लिया है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह। यकीनन अहले सुन्नत ही हैं जो अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, उनसे इल्म लेने वाले हैं, उनके इल्म के वारिस हैं, उनकी तालीमात पे अमल करने वाले हैं और उनकी तालीमात को आगे पहुंचाने वाले हैं। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिनके नाम पे इनका पूरा मजहब खड़ा हुआ है, जिनके अंदाज़ा करें कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि पूरा मजहब खड़ा है शिया का इमाम हुसैन के नाम पे, लेकिन इनके पास रिवायात नहीं है। नाम पर जो है आज तक ये अपनी दुकानदारी चलाते हुए आ रहे हैं, उनसे इनकी सिहाह अरबा के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 रिवायात मनकूल हैं। मसलन अगर मैं आपको बताऊं अहले बैत ने जो अहादीस नकल की हैं वो रसूलुल्लाह की अहादीस नकल की है। अहले बैत ने अपने जेब से कोई हदीस नकल नहीं की है। अहले बैत ने सारी के सारी अहादीस रसूलुल्लाह की नकल की हैं। इसके ऊपर मेरे पास पूरे दलाइल मौजूद हैं कि मैं आपको बता सकता हूं कि अहले बैत ने जो भी बयान किया है वो रसूल की अहादीस है। और आपको चूँकि इल्म नहीं है, चूँकि मुख्तलिफ़ वेबसाइटों पे ये शुबा बयान किया जाता है शियों पे एतराज़, तो आपने वहीं से उठा के क्लिप बनाया है। अगर आप ख़ुद शियों को पढ़ते आप ये एतराज़ ना करते। क्यों? चूँकि शियों के आइम्मा ने ख़ुद तस्रीह की है कि हम जो कुछ बयान करते हैं ये दरअसल अहले बैत ने हमें सिखाया है और अहले बैत के बयान कर दें ये हम बयान कर रहे हैं, और अहले बैत के अहादीस है वो हम आपको बयान करें, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते। ये बात की शिया की किताबों में सही सनद यानी सही अहादीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है लोगों को हदीस अबी, हदीस अबी, हदीस जद्दी, हदीस जद्दी, हदीसुल हुसैन, हदीसुल हुसैन, हदीसुल हसन, हदीसुल हसन, हदीस अमीरुल मोमिनीन। फिर इसी तरह रसूलुल्लाह था हदीस अमीरुल मोमिनीन, हदीस रसूलुल्लाह। यानी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की वाज़ेह अहादीस मौजूद हैं। फिर अइम्मा खुद कहते हैं हम जो कुछ बयान करते हैं ये रसूल की अहादीस है, अपनी तरफ से हम कुछ भी बयान नहीं करते। हम फ़र्क है, मेरे इमामों में और आपके इमामों में फ़र्क है। आप जब जाते हैं अहमद इब्न हंबल के पास, आप जब जाते हैं मालिक के पास, आप जब जाते हैं शाफ़ी के पास, आपको उनके ऊपर एतमाद नहीं है, इसलिए आप उनसे सनद का मुतालबा करते हैं। हमें जब अपने आइम्मा ने कहा कि हम जो कुछ बयान करते हैं रसूल से बयान करते हैं, हमें उनके ऊपर एतमाद है। लिहाजा जो अहादीस भी हमने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से सुनी, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से सुनी, इमाम हुसैन से सुनी, तो अब हम उसको आगे सनद देखते ही नहीं है। ये आइम्मा है, ये सादिक़ीन हैं, ये सच बोलते हैं। ये आपके आइम्मा की तरह नहीं है कि जहाँ पे आपके यहाँ तो एक इमाम को इमाम आज़म कहा जाता है, उसी इमाम को फिर आपके मुहद्दिसीन ने उनको गालियाँ भी दी हैं। लिहाजा आपके आइम्मा की तरह नहीं है। मैं मसलन आपके सामने बयान कर लूँ कि ख़ुद आपकी किताबों में ये बात बिल्कुल मौजूद है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जो ली है अहादीस ली है, या इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने बाकायदा कुतुब मौजूद थी, मौला अली की किताबें मौजूद हैं, हज़रत ज़हरा की, उन किताबों से बयान करते हैं। मसलन ख़ुद आपकी किताबों में मौजूद हैं। ये अल-मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ की है, अल-मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़, इसके 4 जिल्द पर ये सफ़ा नंबर 532 पे आप देखें क्या है। जाफ़र इब्न मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ से रवायत है, वो अपने वालिद इमाम मोहम्मद बाक़िर से रवायत है। कहते हैं फ़ी किताब अलीयन, हज़रत अली की किताब में। बस हज़रत अली की किताब मौजूद है इनके पास जो कहते हैं कि फ़ी किताब अलीयन। बस ये जो कुछ भी बयान करते हैं ये दरअसल आइम्मा इन अहादीस से बयान करते हैं। और फिर आपके अपने उलमा ने ये तस्रीह की है कि शिया अहले बैत से अहादीस लेते हैं, अहले बैत के अहादीस पे अमल करते हैं और उन्हीं की बुनियाद पर इनका मज़हब है। मसलन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये है अल-इल्म शामिख़, ये देखिए फ़ी इसार अल-हक़ व फ़लाँ व फ़लाँ। ये किसकी किताब है? ज़ियाउद्दीन सालेह बिन मेहदी अल-मुक़बिली की किताब है।
محمد سید العثمان نے اس کی تحقیق کی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں ثم سواد العظم کثرہ فی الامامیہ ترى الامامیہ، امامیہ کو آپ دیکھیں گے کہ یحتجون علی مذاہبہم، کہ اپنے مذہب کے لیے وہ دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ باجماع اہل البیت، اہل بیت کے اجماع سے لے کے آتے ہیں. ولا یعتدون، تجاوز نہیں کرتے وہ اہل بیت سے. ولا یعرفون سوا من هو علی مذہبہم، یہ آپ کے علماء نے لکھا ہے، آپ کے علماء کی تصریحات موجود ہیں. یہ جو بات آپ نے کی ہیں کہ شیعہ کے چار کتابوں میں اہل بیت سے کوئی امام حسین سے جو روایات ہیں وہ صرف 7 تک روایات ہیں، میرے خیال میں آپ کو خود ہی علم نہیں ہے. یہ دلیل ہے کہ آپ ان ویب سائٹوں کے دھوکے میں آئے ہیں اور آپ نے یہ بیان کیا ہے. اگر آپ خود ہی رجوع کرتے، خود ہی دیکھ لیتے، آپ کو پتہ چلتا کہ شیعوں نے یہ احادیث لی ہیں. ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن قبل اس کے کہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کتنی احادیث امام حسین سے موجود ہیں، ذرا میں ان سے پوچھتا ہوں آپ لوگوں نے اہل بیت سے کب لی ہے؟ کب آپ لوگوں نے اہل بیت سے احادیث لی ہیں؟ آپ نے کیا اپنے علماء کے تصریحات نہیں پڑھی ہیں جو صاف صاف کہتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت سے کچھ بھی نہیں لیا ہے؟ یہ آپ دیکھیں منہاج السنت النبویہ لابن تیمیہ، آپ کے ہاں شیخ الاسلام کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کی 7ویں جلد پر صفحہ نمبر 529 پہ آپ دیکھیں. کہتے ہیں کہ علامہ حلی نے کہا ہے کہ فقہ میں فقہا یرجعون الیہ، کس کی طرف مراجعہ کرتے ہیں؟ مولا علی کی طرف. جواب کہتے ہیں ھذا کذب بین، یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے. فلیس فی الائمۃ آبا ولا غیرہم من ائمۃ الفقہاء، جو آپ کے ہاں چاروں امام ہیں، امام ابو حنیفہ، احمد بن حنبل، شافعی اور مالک، اسی طرح ان کے علاوہ دیگر فقہا، فلیسا کوئی بھی ان میں سے نہیں ہے کہ من یرجع الیہ فی فقہہ، کہ جو فقہ میں حضرت علی کی طرف رجوع کرے. فإن علمه عن اہل المدینہ، یہ اہل المدینہ لا یکادون یاخذون بقول علی بل اخذوا فقہ عن فقہاء السبعہ، آپ کے ہاں تو اہل مدینہ نے بھی حضرت علی سے کوئی فقہ نہیں لی ہے بلکہ دیگر فقہاء سے، زید سے، عمر سے، ابن عمر سے، ان لوگوں سے لی ہیں. اچھا پھر شافعی نے کس سے لی ہیں، پھر آگے ابو حنیفہ نے، احمد بن حنبل نے، سارا بیان کیا آپ کے عالم نے. آپ لوگوں نے اہل بیت سے کیا لیا ہے؟ یہ منہاج السنت النبویہ میں آپ دیکھیں، یہاں پہ 8ویں جلد پر، یہاں پہ صفحہ نمبر 49 پہ وہ کہتے ہیں وَأَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ بِالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَمْ يَأْخُذُوا عَنْ عَلِيٍّ شَيْئًا، مشرق اور مغرب میں جو اہل سنت ہیں ان میں سے کسی نے حضرت علی سے کچھ بھی نہیں لیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کے پاس نہیں ہے یہ اہل بیت کے احادیث، تو شیعوں کے پاس بھی نہیں ہوں گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، شیعوں کے پاس موجود ہیں آپ کے اپنے علماء کی تصریحات تو کچھ اور ہیں کہ آپ کے پاس اہل بیت کے علوم نہیں ہے. تعجب یہ ہے کہ آپ ابھی آتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے وارث آپ ہیں. نہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا آپ کے پاس تو اہل بیت کے علوم تو سائڈ پہ کریں، آپ کے ہاں تو آپ کی نماز ہی باقی نہیں ہے، آپ کے ہاں تو آپ کے پاس روزہ بھی نہیں ہے اس حالت میں، آپ کے اپنے صحابہ کے اقوال کے مطابق نماز آپ کی تحریف کے شکار ہو چکی ہے، تغیر کی شکار ہو چکی ہے، کچھ بھی آپ کے ہاں اپنی اصل پہ باقی نہیں رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید شیعوں کے پاس بھی نہ ہو. میں ابھی آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. ناظرین، انہوں نے کہا کہ شیعہ کے 4 کتابوں میں امام حسین سے صرف 7 روایات ہیں. میں صرف ظاہر وہ جتنی روایات امام حسین سے ہیں وہ میں سارے کے سارے تو آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اچھا یہ آپ دیکھیں کہ جو ہم نے بیان کیا امام صادق علیہ السلام سے، دیگر ائمہ سے، کہ یہ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں اس سند سے بیان کرتے ہیں کہ جو امام صادق نے بیان کیا ہے امام حسین سے، پھر مولا علی سے، یہ پوری سند امام صادق نے بیان کی ہے. اور دیگر ائمہ نے بھی کہا ہے کہ ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ اپنے آبا سے رسول اللہ کی احادیث ہیں. تو آپ اس کو سامنے رکھیں، ہزاروں احادیث وہ ہماری کتابوں میں امام حسین سے موجود ہیں. چلے اگر ہم کہیں کہ نہیں، نام باقاعدہ موجود ہو، حسین ابن علی کا نام موجود ہو، امام حسین علیہ السلام کا نام موجود ہو، تب بھی یہ بات درست نہیں ہے کہ شیعہ کتابوں میں صرف 7 احادیث ہیں کتب اربعہ میں. یہ بھی جھوٹ ہے. اب جہاں جہاں نام موجود ہے وہ سارے تو اتنا ٹائم نہیں کہ میں سارے آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اس نے 7 کہا ہے تو اس لیے میں 8 روایت یا 9 روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ انہوں نے کتب اربعہ کہا ہے، میں صرف کافی سے دکھا دیتا ہوں، صرف کافی سے. باقی 3 کتابوں کی طرف میں بھی نہیں جاتا، صرف کافی سے دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ امام حسین کے 8 روایت میں دکھاتا ہوں. آپ کو پتہ چلے کہ یہ شخص کتنے غلطیوں کے شکار ہو چکے ہیں اور کس بیانی پہ جو ہے وہ کلپ انہوں نے ریکارڈ کی ہے اور کس بیانی کر رہے ہیں.
یہ دیکھیں الکافی، اب میں جلدی جلدی دکھا دیتا ہوں، یہاں پہ آپ دیکھیں حدیث نمبر کیا، ان ابی عبداللہ حسین ابن علی، ایک آگے دیکھیں یہ ان الحسین ابن علی، یہ دوسری روایت، فقال الحسین تیسری روایت، جاء رجل الی الحسین ابن علی چوتھی روایت، قال حسین لرسول اللہ پانچویں روایت، دخل قوم علی الحسین ابن علی چھٹی روایت، ان ابی جعفر قال دخل قوم علی حسین ابن علی ساتویں روایت، عدت من اصحابنا فخرج الحسین ابن علی صلوات اللہ علیہما آٹھویں روایت، کان حسین ابن علی جالسا نویں روایت، کہ 9 تک روایت میں ابھی آپ کے سامنے صرف ایک کتاب سے لے کے آیا ہوں، وہ بھی کافی سے، اور پوری بھی یہ نہیں ہے کہ بس صرف یہی ہے، اس کے علاوہ بھی کافی میں نہ ہو، یہ صرف کافی سے میں انہوں نے کہا تھا ساری کے ساری کتابیں ان کے ہاں شیعہ کی کتابوں میں، شیعہ کے 4 کتابوں میں ٹوٹلی روایات 7 ہیں، میں صرف کافی سے 9 روایت لے کے آیا تاکہ ان کو میں ثابت کروں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، باقی کتابوں کی طرح میں نہیں گیا ہوں۔ تو ناظرین آپ کو معلوم ہوا کہ یہ جو اشکال کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف وہ انہی اشکالات میں سے جس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ صرف اس کو شائع کر رہے ہیں، مختلف ویب سائٹ پہ موجود ہیں، یہ ان لوگوں کو بھی توفیق نہیں ہوتی کہ یہ خود شیعوں کی کتابیں پڑھ لیں، یہ انہی سائٹوں کو پڑھتے ہیں، وہاں جھوٹ بولا ہوتا ہے تب بھی آ کے کلپ ریکارڈ کرتے ہیں، سچ بولا ہوتا ہے تب بھی آ کے کلپ ریکارڈ کرتے ہیں۔ ہم آپ کی کتابوں سے لے کے آ رہے ہیں کہ آپ کے علماء نے کہا ہے کہ ہم اہل بیت کے احادیث سے احتجاج کرتے ہیں، ہمارے پاس اہل بیت کا ذخیرہ موجود ہے، اور آپ کے علماء نے کہا ہے کہ آپ نے اہل بیت سے کچھ بھی نہیں لیا ہے، خود آپ کے علماء کی تصریحات آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے انصاف کا تقاضا، وہ ہر ایک شخص جو ہے نا خود اپنی عقل سے کام لے سکتا ہے کہ آپ دیکھ لیں آپ کے یہ علماء، آپ کے یہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو انبیاء کے وارث کہتے ہیں اور کیا سے کیا ٹائٹل لگاتے ہیں، اور اپنے ناموں کے ساتھ فضیلت الشیخ دامت برکاتہ فلاں و فلاں سابقے اور لاحقے لگاتے ہیں، یہ ایک مکتب کو بدنام کرنے کے لیے کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ ایکسپوز ہوتے جائیں گے، جھوٹ بولیں گے، جھوٹ کا سہارا لیں گے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، آپ پکڑے جائیں گے، اسی لیے سچ کا سہارا لیں، خود پڑھیں شیعوں کی کتابیں اور سچ پر مبنی آ کے کلپس ریکارڈ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔